ہاں تو نادان، تجھے یہ مٹی کا مکان دکھتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ مکان تو لے لے، یہ مکان مٹی کا نہیں ہے، یہ مکان جنت کا موتی کا محل ہے۔ موتی کا محل ایسے کیسے موتی کا محل ہے؟ دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ذرا سر جھکا لے، سر جھکا لے۔ جس مٹی میں پیر رکھ کر سوراخ ہوتا نا، پیر رکھتے سوراخ ہوا تھا، اس کا سر جھکا کے سوراخ میں کہتے ہیں کہ دیکھ سوراخ میں جہاں بیرون دانا پیر رکھ کر سوراخ بنایا تھا، پیر رکھ کر سوراخ بنایا تھا، اس کو جھکا کر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں گردن پہ ہاتھ ڈال کر اب دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے۔ قسم خدا کی وہ بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آنے کے بعد کہا قسم خدا کی میں نے اس میں دیکھا تو میں جنت کے ساتوں دروازوں میں سے جا رہا ہوں۔ تو مجھے ایک ایسا موتی کا محل ملا، اور وہ محل ایسے ملا جیسے انہوں نے اس مٹی کے محل پہ 2 کنگورے بنائے ہیں، وہ کنگورے وہاں یاقوت کے لٹکتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ یہ محبت ہے، اور اسی طرح واقعہ حضرت شاہ اسی طرح واقعہ حضرت وہ علی شاہ کلندر رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ہندوستان کے گزرے، ایسی انگین تو بے شمار واقعات ہیں، اور یہ واقعات سچ ہیں۔ ان واقعاتوں میں سے گزرنے والوں کو یقیناً محبت کو سچ، شیطان کو بہلانے والا وہ تو صرف اس سے کہانیاں نظر آتی ہیں، جیسے بعض لوگوں کو روٹی کے مکان نظر آتا ہے، اور وہی محبت عشق ہے تو وہی مٹی کا مکان جنت میں موتی کا محل نظر آتا ہے۔ یہ فرق ہے نظر کا، کیا ہے؟ اللہ کے محبت والوں کی نظر میں حقیقت کے پردوں کو اٹھا دیا، عداوت والے کی نظروں میں حجابات کے پردے، گمراہی کے پردے ڈال دیا، ان کو مر گئے تب بھی نظر رہ جائے۔ بس میں اتنا کہنا ضرور سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر سے زیادہ مشکل ہے کہ نظر اکثر علماء کے نزدیک وہ رات ہے، کون سی رات؟ میلاد کی رات۔ اسی لیے تو اکثر لوگ آج کل کے فرقے بس گیا ہوا ہے میلاد کے خلاف، اکثر جماعت میلاد کے خلاف، میلاد نے یہ کام کیا ہے، کیوں؟ جو خوبی میلاد میں ہے وہ خوبی وہ اپنانا نہیں چاہتی ہے، اس لیے کہ شیطان ان کو اپنانے نہیں دیتا، اور اس کے ساتھ جب مان لیا جائے اس کے بعد جو یہ رات کی عبادت کی رات، مطلب یہ لیلۃ القدر ہے جس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر، یہ ہم کا صحیح کیا ہے، اللہ کی یہ واحد ہے۔ ہم نے کا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، جب میرے نبی نے دعا کی، دعا میرے نبی کی تھی، اور میں میرے نبی کی دعا میں عطا اس رات کی قدر کو دیا، جب دعا اور عطا دو مل گئی تو ہم ہو گئے، کیا ہو گئے؟ ہم ہو گئے، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر میں اور ایسی رحمت ایسی برکت بھی دیا ہے، تو لیلۃ القدر پاس تلاش کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے پاس نہ کرتے ہیں، ایسے تو یہ پہلے بھی تھی، کیونکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سال میں ایک بار آئے گی، پر کب آئے گی معلوم نہیں، بعضوں میں شب برات قدر والی مراد دیا، بعضوں میں شب معراج کو قدر والی مراد دیا، بعض نے اس رات کو قدر والی مراد دیا، اور اکثر جمیع العلماء نے، کثیر علماء نے میلاد کی رات کو لیلۃ القدر مراد دیا، بعضوں نے جمعہ کی رات کو لیلۃ القدر مراد دیا، یہ اس لیے مراد دیا کہ جمعہ کا دن عید المومنین ہے، کیا ہے؟ عید المومنین، جو دن مومنوں کی عید ہے تو رات قدر والی ہے۔ اس طرح سے بعضوں نے استدلال کیا، کیونکہ اس لیے اکثر اختلافات علماء کی آئی ہیں، اور لیکن جو رات 27 شب کی ہے
یہ عدد بڑا کیا ہے؟ عدد بڑا اکثر ائمہ کے نزدیک، اکثر علماء کے نزدیک اور اکثر جمیع کثیر تعداد میں امت مصطفیٰ کے نزدیک 27 لیلۃ القدر والی رات کون سی ہے؟ 27 لیلۃ القدر والی رات۔ اب اس لیلۃ القدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر یہ 1000 مہینوں سے بہتر کیسے بن گئی؟ 1000 مہینوں سے بہتر کیسے بن گئی؟ اس کو امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی امتوں کی اور اس امت کی عمروں کو، ان کی اور ان کی عمروں کو دیکھا، ان کی اور ان کی عمروں کو دیکھا، اور وہ امتیں زیادہ نکلی، اور نبی نے چاہا اے اللہ وہ ساری امتیں عمروں میں زیادہ ہیں، میری امت کم ہے، وہ عمل زیادہ کرے گی، میری امت کم کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی امت کم مگر ثواب زیادہ، عمر کم مگر درجہ زیادہ، عمر مگر سب کچھ زیادہ ہوگا۔ کیسے؟ لے لو یہ رات ہے، کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہے۔ اور اس رات سے مراد کیا ہے؟ اس ایک رات میں جو لوگ عبادت کریں گے، جیسے وہ تسبیحات کریں گے اور جیسے وہ خدا اور اس کے رسول کی یاد کریں گے، اس ایک رات وقت مغرب سے لے کر فجر کی نماز کے بعد صبح کے سورج کے پھوٹنے سے پہلے تک، صبح صادق تک، یعنی صبح کی نماز کے سلام تک اس رات جاگیں گے، اس رات میں جاگ کر اللہ سے دعائیں کریں گے اور اپنے لیے، غیروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مرحومین کے لیے توبہ و استغفار و مغفرت و شفاعت مانگیں گے، تو اس ایک رات کا جاگنا میں 1000 مہینوں کے جاگنے کے برابر لکھوں گا۔ اس ایک رات کا دعا کرنا 1000 مہینوں کے دعا کرنے کے برابر لکھوں گا۔ اس ایک رات کی ایک تسبیح کرنا 1000 مہینوں کی راتوں میں تسبیح کرنے کے برابر ثواب دے دوں گا۔ اگر اس ایک رات میں کسی نے کہا ہو اللہ اکبر، کسی نے کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 1000 مہینے کہنے کے برابر کر دوں گا۔ مگر یہ کس لیے کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ ہم کو معلوم ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ ہماری عبادتیں ہمارے عمل کو دیکھ کر کر رہا ہے، لیکن نہیں۔ دو طرف دو وادیاں کی پہاڑ، پتھریلی صحیح ہوتی، میرے مصطفیٰ کیسا کھڑے اکیلے دعا کر رہے ہیں، خدا سے مانگ رہے ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب مانگ تیرے لیے، مانگ تیرے لیے، کیا چاہتا ہے؟ عمر چاہتا ہے، عمر دے دوں گا۔ دولت چاہتا ہے، دولت دے دوں گا۔ بادشاہ چاہتا ہے، بادشاہ زمینوں اور آسمانوں کی دے دوں گا، دے دوں گا۔ تو تیرے گھر والوں کے لیے جو چاہتا ہے ماں، میں سب کچھ دے دوں گا۔ جب اللہ نے یہ فرمایا تو سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور کہنے لگے اے اللہ یہ سب کچھ میں اپنے لیے مانگ کر کیا کروں؟ مجھے یقین ہے تو ضرور دے گا، مگر اے اللہ تو دینا مجھے چاہتا ہے، میری امت کو دے دے، جب میری امت پائے گی میں دیکھ کر خوش ہو جاؤں۔ بس ہم کیا ہے، یہ جو خدا نے اپنے رسول کو دینا چاہا تو رسول نے امت
उम्मत के हवाले कर दिया, उम्मत के नाम कर दिया। इसके अंदर एक और दलील है, कैसे चलेगी ये क्या कैसे। अब मैं कुरान की तरफ तवज्जो ले जाऊँ। कुरान मजीद के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या दिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि पाक परवरदिगार है इस घर को अमन इस घर को आबाद कर, इस घर में मतलब इस शहर में फल देवे ज़्यादा बरकत ज़्यादा कर। इसे दुआ की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद क्या दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। इसे बचा। ये नुक्ता अच्छी तरह ज़हन में रख ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को, मेरी आग को बुत परस्ती से बचा, नापाकी से बचा, कुफ्र से बचा। ये दुआ किसने की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। मक्के के लिए, काबे के लिए, हरम के लिए, अपनी औलाद के लिए, ये के लिए की। अब आइए जरा हमारे नबी की बारगाह में चलते हैं। वो भी कुरान से। जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा पहुंचाया, हिजरत करके सरकार वहां गए। सरकार ने दुआ की, ऐ पाक परवरदिगार आलम इस शहर को बरकत वाला बना दे। इस शहर को, मदीने को, इस शहर को, मदीने को बरकत वाला बना दे, रहमत वाला बना दे और बरकतें नाज़िल फरमा दे, अमन वाला बना दे, सुकून वाला बना दे। ऐ पाक परवरदिगार आलम इस शहर में अमन ही अमन रहे, यहाँ तक दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी आए तो बच जाए। इंसान तो इंसान, दरिंदा भी आ गया तो बच जाए। ये दुआ किसने की? हमारे नबी ने की ना, बस इतना ही की और कुछ नहीं किया। यहाँ हज़रत इब्राहीम ने क्या किया? शहर के लिए भी, काबे के लिए भी, अमन की भी दुआ, बरकत की भी दुआ किया। उसके साथ साथ अपने बच्चों की भी दुआ किया, अपनी औलाद की भी दुआ किया। ऐ अल्लाह मेरे बेटों को, मेरी आल को कुफ्र से बचा, नापाकी से बचा और बुत परस्ती से बचा। मांगा कि नहीं मांगा? लेकिन मेरे रसूल ने ऐसा नहीं मांगा। सिर्फ शहर के लिए दुआ की, अमन के लिए दुआ की, उम्मत के लिए दुआ की, बरकत और रहमत के लिए दुआ की और ये भी दुआ की, ऐ अल्लाह इब्राहीम ने बरकत मक्के में मांगा है, अमन मक्के में मांगा है, रहमत मक्के में मांगा है। वो इब्राहीम खलील तेरे पैगंबर हैं। ऐ अल्लाह मैं तेरा हबीब हूँ, मैं मदीने में मांगा हूँ। जितना तू मक्के में देगा उससे दुगना मुझे मदीने में अता कर, उससे दुगना मुझे मदीने में अता कर। बरकत देनी है तो डबल दे, रहमत देना है तो डबल, अमन देना है तो डबल। जो भी तेरी फजीलत नाज़िल करना है तो दुगना नाज़िल करना, डबल डबल देना। क्यों? वो खलील है, मैं हबीब हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब खलील ने अपनी औलाद को भी दुआ की है, या रसूलल्लाह आप ही करें, अपनी औलाद को आप ही करें। तो देखिए मसला, देखिए मुद्दा, देखिए इब्राहीम ने दुआ किया मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को कुफ्र से बचा, नापाकी से बचा, बुत परस्ती से बचा। अल्लाह जब रसूल ने दुआ की फरमाता है मेरे रसूल तेरी औलाद को, तेरी आल को, तेरी औलाद को, तेरी औलाद को, उनके सारे कुफ्र को, उनकी सारी नापाकियों को, उनके सारे हर बुराइयों और गंदगियों को मैं हमेशा साफ करूंगा। वो पाक होंगे, सुथरा होंगे। यहाँ इब्राहीम ने अपनी औलाद के लिए मांगा था, वहाँ अल्लाह ने सरकार की औलाद को इनायत फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बरकत, ये फजीलत वही आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति युतहिरुकुम। मांगा इब्राहीम ने था, दिया खुदा ने रसूल को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह जो अलैहिस्सलाम ने मांगा अपनी औलाद, अपने माँ बाप के लिए था और अता किया खुदा ने उम्मत मुस्तफा। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम और चैन मांगा अपने लिए था और खुदा ने दिया उम्मत मुस्तफा को। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम
مگر دیا خدا نے امت مصطفیٰ کو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا اپنی ماں کے لیے، اپنے لیے، اپنے حواریوں کے لیے تھا، مگر دیا خدا نے مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ کی اولاد کے لیے، مصطفیٰ کی امت کے لیے۔ ہر نبی، ہر رسول مانگے اپنے لیے تھے، خدا دیتا گیا امت مصطفیٰ۔ یہ فضیلت ہے امت مصطفیٰ، اس لیے یہ امت مصطفیٰ کو پسند ہے۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ کیسے کیسے انعامات کو دیتا رہوں گا جس کو دے کر میرا رسول راضی ہو جائے، میرا رسول پسند کرے، میرا رسول خوش ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ امت بڑی کرتے ہوئے بے شک کبھی کبھی مسجد کی طرف آتی ہے، کبھی بازار میں گھومتی ہے، لیکن کبھی کاروبار میں جا سکتے ہیں، اللہ کو دے دو، کبھی اپنوں میں کبھی خوشی میں، مگر یاد رکھیں ایک مسئلہ آپ نے بتاؤ گا آپ کو، اور یہ مسئلہ سن کر کبھی اسی مسئلے پر اعتماد ہو کے عمل اور عبادت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سواری میں پیچھے بٹھا لیا، جاتے جاتے کہا یار، حضرت انس نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، پھر کہا اے انس لبیک یا رسول اللہ، پھر کہا اے انس، دونوں ہی جا رہے ہیں سواری پیچھے انس نے سامنے سے کہا یا انس لبیک یا رسول اللہ، اسمع سنو، تم کو آج میں ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ فرما جائیے، خود سرکار فرماتے ہیں میں ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ حضرت انس، سرکار مجھے راز کی بات بتاتے ہیں، راز کی باتیں کر کے سب لوگ کہتے ہیں جو سنت ہوگا راز ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ راز کی باتیں تو راز فاش کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی راز نہیں۔ راز اس کو کہتے ہیں جس راز کو کہنے والا بھی راز ہی میں سمجھا۔ اب سرکار یہاں فرماتے ہیں کہ راز کی بات کا حکم کرنا، خوش ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ سنائیے۔ تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انس یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانا، اللہ کو کسی نے ایک جانا، اور مجھے اس کا نبی مانا، اور کچھ نہیں، اللہ کو ایک جانا اور مجھے اس کا نبی مانا، بس اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کا اعلان، جس کے دل میں جس کے من میں ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اتار دیجیے، مجھے اجازت دے دیجیے، میں جاؤں گا، سارے صحابہ کو یہ راز کھول کر بتا دوں گا اور سارے صحابہ کو سنا دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کا وقت ابھی نہیں ہے، ہاں ایک وقت آئے گا، اس وقت اس راز کو بیان کرنا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ ہونے کے چند دن بعد حضرت عائشہ کے ہیں، جبکہ صحابہ تڑپ رہے ہیں، بے چین و بے قرار ہو رہے ہیں، مگر کیوں؟ نمازیں ان کے پاس تھی، روزے ان کے پاس ہیں، قرآن ان کے پاس ہے، حج ان کے پاس ہے، زکوٰۃ ان کے پاس ہے، سارے احکام و عمل ان کے پاس ہے، مگر یہ بے چین و بے قراریاں کیوں؟
کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب ساتھ میں ہماری صحبت میں تھے ہم کو دوزخ کا ڈر نہیں تھا، دوزخ کی آگ کا ڈر نہیں تھا، اور ہمارے سامنے سرکار کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، سارے ڈر سارے خوف چلے جاتے تھے، مگر پتا نہیں کیسے عمل کیسے ہو اور کہیں ایسا نہ ہو دوزخ کی آگ، دوزخ عذاب سزا، ڈر جاتے تھے۔ تو حضرت انس آئے آتے ہیں کہ لوگوں ڈرو مت، ڈرو مت، ڈرو مت۔ آج میں ایک راز کہنے والا ہوں، ایک راز کہنے والا ہوں کہ کیا اللہ کو یہ جانتے ہو؟ بے شک جانتے ہیں، محمد کو نبی مانتے ہو، محمد کو نبی مانتے ہو، بے شک مانتے ہیں۔ تو اے لوگوں سنو، قسم ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اللہ کو ایک جاننا، محمد کو نبی ماننا، وہ دوزخ کی آگ اس کے جسم کو حرام ہے۔ اس نے کہا، نبی نے کہا، مجھے اجازت نہیں دی تھی اور سرکار پردہ ہونے کے بعد آج میں یہ راز مسئلے میں آئی۔ تو یہ عمل، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ مساجدیں، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو زندہ رکھا، اس کو اس کے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو زندہ رکھا۔ مسجد خدا کا نام آ گیا، عبادت خدا کی، روزہ خدا کا، حج خدا کا، بس اور احکام رسول کی، فرمان رسول کی، شریعت رسول کی، سنت رسول کی، یہ ایک راز ہے۔ تو اس امت پر ایسے احسانات ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہوا کہ کہتے ہیں جس نے صدقی دلی سے اللہ اور اس کے رسول کو جان اور مان لیا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کو صرف دلی سے جو مان لیا، اس ماننے کا نام ایمان ہے، اس ایمان کی سلامتی عمل ہے۔ اس لیے یہ ان میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، کئی عمل ہیں ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، محبوب ہے، ان کے لیے یہ سارے عمل بھی محبوب ہیں۔ پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مصطفیٰ پر اتنا فضل کیا ہے، اتنا فضل کیا ہے، اگلی تو بے شمار اگلی امتوں پر اتنا نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہمارے لیے مانگا۔ اب دیکھیے ہم رسول کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ کسی نے رسول کے لیے کچھ مانگا ہے؟ آپ میں سے کوئی مانگے ہیں رسول ہمارے رسول کے لیے؟ نہیں۔ اس امت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ 2 قربانی کیسے؟ تو سرکار فرماتے ہیں ایک میرے نام سے اور ایک میری امت کے نام سے قربان جائیے۔ صبح قیامت تک آنے والی امت جن کو سرکار دیتے ہیں یا سرکار کی شان کو جانتے ہیں، پھر بھی سرکار آنے والی ہر امت کو بھولے نہیں، ان کے نام سے قربانی اپنی حیات میں دے دے۔ یہ حدیث آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ ہمارے نام سے جب سرکار قربانی دیے ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم سرکار کے نام سے قربانی دیں؟ اگر نہیں بنتا تو پھر قرآن مجید کی وہ آیت کا معنی کیا ہوگا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟
ہر نیکی کا بدلہ نیکی سے ادا کرو، ہر احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو۔ کیا مانا؟ ہمارے نبی نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کا بدلہ ذرا سا بھی نہیں کر سکتے۔ اب تو بعض لوگوں نے فتوے دیتے تھے، آج کل تو گلی کوچا بڑے بڑے عالمہ، بڑے بڑے مفتیان، اور ایک بات بتاؤں، صاحبہ بھی مل گئے بندے، ہر گلی گلی کوچا مل جائیں گے اور کہیں گے یہ لے جائے، یہ لے جائے، یہ کرو، وہ کرو۔ ارے میاں پہلے دیکھو کہ تم کب جائز ہو، تم کب جائز، اگر تم جائز ہوتے تو پہلے سے ہوتے، جائز ہوتے تو پہلے سے ہوتے، مگر جائز نہ تھے اس لیے پہلے نہ تھے، درمیان میں آ گئے، یہ جائز ہو جائے۔ اب بعض لوگوں نے نہیں مانتے تھے تو اب پٹکے بن کر صاحبہ بن کر آگے، میں بھی صاحب شاید معلوم ہے اس کا اصل کی کیا حالت یہ کیا ہے؟ دھوکہ۔ کیا ہے یہ؟ دھوکہ، تاکہ ہمارے دھوکے کی چادر سے کوئی نہ ہٹے، سب سمٹ جا رہے ہیں، سمٹ جا رہے ہیں۔ ارے دادا، صاحبہ سے اتنی چڑ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا باپ یزید چڑتا تھا، باپ یزید بھی چڑتا تھا، دادا عبداللہ بن ابی بھی چڑتا تھا، یہ ان کا دادا تھا، یزید ان کا چاچا ہے، چڑتا تھا کس سے؟ لوگوں سے نہیں، امام حسین سے چڑھنے والا یزید تھا، امام حسین سے چڑھنے والا یزید تھا، رسول اللہ سے چڑھنے والا عبداللہ بن ابی تھا۔ قرآن سورہ توبہ پڑھ کر دیکھ لو، سامنے تعریف کرتا، سامنے ہاتھ ملاتا، سامنے مسکراتا، پیچھے جا کر بغاوت کرتا۔ اب آئی وہ بات جو مسجد کی چھڑی تھی، پہلے شروع کیا تھا، یہ وہی ان کا دادا تھا، مسجد قباء بن گئی تھی، رسول اللہ نے بنایا تھا، مسجد نبوی بن گئی تھی، رسول اللہ نے بنایا تھا، اس کے بغل میں دوسری مسجد بنائی، مگر قربان جائیے جو صحابہ، جو جماعت، اب یہ صاحب کی کھٹی ڈالتے، لیکن صاحب کی کھٹی نہیں، یہ اہل سنت ہے، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ ارے کھٹی ڈالنے والے کو معلوم ہے اہل سنت کس جماعت کا نام ہے، اہل سنت کس کو کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ ہر صحابی، ہر صاحب اہل سنت میں ہیں، خواجہ سے لے کر، بندہ نواز سے لے کر، محبوب الہی سے لے کر، اور یہاں تک کہ غوث اعظم سے لے کر، امام حسین سے لے کر، علی سے لے کر اہل سنت میں ہے۔ جس جماعت میں وہ ہیں، اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، وہ نام رسول اللہ نے دیا ہے، وہ نام خدا نے دیا ہے۔ آپ ایسی اہل سنت کی باتیں کریں تو یہ دھوکہ دینے والے حکمل سنی تبلیغ میں بھی سنی ہے، یہ سنی کہاں سے آیا؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سنی کا معنی ہے سرکار کی سنت پر عمل کرنے والا نادان، سرکار کی سنت پر عمل عبداللہ بن ابی بھی کرتا تھا، مگر منافق بنا کیوں؟ سرکار کی سنت پر عمل اس کی اولاد بھی کرتی تھی، مگر منافق کیوں بن گئے؟ اس لیے عمل کرتے تھے، محبت نہیں کرتے، عمل کرتے تھے، عداوت رکھتے تھے، عمل کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، عمل رکھتے تھے، چڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، مکر جایا کرتے تھے، عمل کرتے تھے، مگر مانتے تھے۔ تمہارا دادا سرکار کو نہیں مانا، تمہارا چاچا حسین کو نہیں مانا، اور تم مجھے نہیں مانا۔ سمجھ میں آئی؟ جہاں بھی دیکھو میرا اکیلے کرنا، ایسا تو میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کروں، بہت سارے صاحبہ ہیں جو بھی چلتا تھا سرکار مسجد میں ظلم کھلا کرتے تھے، ہر طرف سے مجبور کیا جاتا تھا،
آرٹیفیشل سے لے کر پولیٹیکل سے لے کر زیادتی سے لے کر جاہلوں سے لے کر ان پڑھوں سے لے کر ہر طرف سے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں خاموش سر جھکائے چلے جاتا، مجھے کیا کرنا؟ بغاوت اگر میرے بارے میں ان کو ہے تو ان کا سینہ جھکنا پڑتا، قسم خدا کی میں نے کسی کے بارے میں کوئی عداوت کوئی بغاوت نہیں کرتا، اور میں کسی بار بھی کسی کے بارے میں جھوٹ تہمت افطرائیں کا چرچے ہو رہے ہیں، جو خاصیت مجھ میں نہیں ہے وہ خاصیت کا بڑا مقدمہ کر رہے ہیں، لیکن یہ دن ضرور آئے گا، اسی امید سے میں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے کو یہ دن ضرور آئے گا، جتنی غداری جتنی بے وفائی ہو رہی ہے گن گن کر اس کا بدلہ خدا اور اس کا رسول نکالے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کریں گے کچھ نہیں ہوگا، مال و دولت یا پولیٹیکل کا زور یا جہالت کا زور یا بیک ورڈ کا کوئی زور دے کر کوئی کرتے رہیں گے تو آج کی رات میں قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا چاہے کرنا ہے کر لو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ دن ضرور ایسا آئے گا کہ جتنا تم ایک کرو گے 10 گنا اتنا ستائے جاؤ۔